ماہ رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور گفتگو کا سلسلہ جی جاری ہے. ہمارے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. آپ کی کالز بھی لے رہی ہوں. اچھا یہ بتا دوں آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے ناظرین. 0213413481 ہمارا نمبر ہے اور اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور براہ راست سوال کا جواب بھی لے سکتے ہیں. اچھا سوال کا جواب پہلے میں علماء کرام سے لے لیتی ہوں پھر آگے بڑھتی ہوں. وہ انہوں نے کہہ کرنے والا سوال کیا تھا کہ اگر آ جاتی ہے اور پانی پی لے جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ عادل ہے, ٹھیک ہے نا. ایک وہ الٹی ہے کہ جو آپ روک نہیں سک رہی اور وہ الٹی آ جاتی ہے قدرتی طور پہ, تو اس سے آپ کے روزے کو جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جان بوجھ کے جو ہے اگر آپ الٹی کرتی ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہے. اور اگر روزے میں الٹی کے بعد آپ پانی پئیں گی تو روزہ ویسے ہی باطل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اگر قدرتی طور پہ الٹی آ جائے تو روزہ باطل نہیں ہے, اور اگر جان بوجھ کے الٹی کریں گی تو آپ کا روزہ باطل ہوگا. صحیح ہے جی, بالکل صحیح جواب ہے جی یہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پانی پی لیا جائے تو پھر تو ظاہر سی پھر تو وہی ٹوٹ بات آ جائے گئی گا نا. نا. دیکھیں ہاں بیٹے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم آج تک یہ عام سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں ہم جیسے لوگوں سے, جی اور ہر چینل پہ پوچھ رہے ہیں. یہ تو آپ کو کلی طور سے پتا ہے نا کہ روزے میں کوئی بھی چیز اگر آپ کھا لیں گے, پھر وہی بات آ گئی آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمدن کیا ہے اور سہون گناہ کیا ہے, صغیرہ گناہ کیا ہے اور کبیرہ گناہ کیا ہے. اب آپ کو بھائی الٹی آ گئی, الٹی آپ نہیں روک سکتے تھے, الٹی آ گئی ٹھیک ہے, اس کے منہ کو صاف کرنے کے لیے آپ کلی کریں گے جیسے ہم وضو. ایسی کلی کر لیں کہ جو پانی جو ہے نا وہ اس کا قاعدہ اور قانون بالکل جو ہے وہ آسان سا ہے کہ کلی ایسی کریں کہ حلق سے کوئی چیز نیچے نہ جائے. اصل میں روزہ جو ہے نا وہ حلق سے نیچے کا ہے. آپ بھی وضو کرتے ہیں, ہم بھی وضو کرتے ہیں, اور پانی کا جیسا ذائقہ ہوتا ہے جب آپ منہ میں پانی لیتے ہیں تو بتاتا ہے یہ پھیکا ہے, یہ نمکین ہے, یہ کڑوا ہے, یہ میٹھا ہے. تو اصل میں وہ پانی جب تک آپ حلق سے نہیں اتاریں گے جان بوجھ کے تو روزہ ٹوٹے گا اسی وقت. کہہ آ گئی اس کے منہ کو صاف کرنے کے لیے اگر آپ کلی کریں گے تو پانی سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا, مگر اب آپ اس کو پیئیں گے تو ابھی تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا, مگر پانی پینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اب آپ کو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. ایک اور سوال رضا جو 30 دن ہوتا ہے جی کہ جو روزہ نہیں رکھتا تو وہ کیا نکالے اس کے ہاں جی اس میں, تو اس میں ہے شریعت میں کہ ایک مد طعام, ٹھیک ہے نا, اس کو اگر آج کو کیلکولیشن کرتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے 3 پاؤ گندم اس کو جو ہے روزانہ نکالنی ہے. صحیح یعنی عام فہم الفاظ میں کہیں کہ ایک وقت کا کھانا جو ہے نا وہ نکال لے, تو 3 پاؤ گندم کی کیلکولیشن کر کے ایک ساتھ بھی وہ نکال سکتے ہیں. کسی کو جو ہے وہ آٹا دلا دیں یا گیہوں دلا دیں. اور شرعاً تو ایک مد طعام کا مقصد یہ ہے کہ طعام کا لفظ جہاں آ جائے تو وہ کھانا بنتا ہے. تو اب 3 پاؤ گندم جو ہے اس کے برابر جو ہے آپ اس کے پیسے کیلکولیشن کر کے اس کو وہ کھانا کھلا دیں یا اتنے گیہوں نکال دیں تو آپ کا جو ہے وہ اس کا وہ ہو جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف بھی آؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ کیا جو جوڑوں کی درد کی وجہ ہوتی ہے وہ بھی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کا معاملہ ہوتا ہے, اور دوسرا ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ روزمرہ کی زندگی میں کیا ورزش سے بھی جو ہمارا یہ سارا معاملہ ہے بونز کی کمزوری کا اور ہڈیوں کے کمزور ہونے کا وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کی ایک تو ہمارا ایج فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں کمزوری آ جاتی ہے اور ہڈیوں میں بھربھرا پن آ جاتا ہے, اور جس کو ہم ڈی جنریٹو چینجز بھی کہتے ہیں. اور ہاں کیلشیم ہم لیں, کیلشیم بھی ساتھ میں لیں اور ایکسرسائز روٹین بنا لیں اپنی لائف میں. صحیح ٹھیک ہے. اچھا جی اب ناظرین چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور میں ذرا احسن القصص اور اس کی طرف بڑھوں گی جی. اور اس میں آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا موضوع ہمارا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے, اور قرآن پاک میں جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے, سورہ انعام میں, سورہ یونس میں, سورہ صفات اور سورہ انبیاء میں بھی آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں تو ملک عراق کے شہر نیمہ میں پیدا ہوئے تھے, جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. اس کی آبادی 1 لاکھ یا 1 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے, اس سے تھوڑی سی زیادہ آپ کر لیں. آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے تھے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے تھے. اس بات سے آپ کی قوم الٹا آپ کی دشمن ہو گئی.
تو ہم نے ہر زمانے میں یہی دیکھا ہے کہ جب کوئی اچھائی کا پیغام بھی پہنچا رہا ہوتا تھا نبی ہمارا، اور تو اس وقت بھی جو لوگ ہوتے تھے وہ پہلے سنتے نہیں تھے، توجہ مبذول نہیں کرتے تھے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. لیکن جب آہستہ آہستہ موضوعات ہوتے گئے اور لوگوں کو نشانیاں ملتی گئیں جو کہ ہڈن نشانیاں تھیں، کچھ ظاہری نشانیاں تھیں یعنی کہ پوشیدہ اور ظاہری، تو پھر لوگ بعد میں بہت اپنے آپ کو کوستے اور کہتے کہ جی ہم سے یہ کیا گناہ اور خطا ہو گئی کہ ہمیں تو پہلے ہی سن لینا چاہیے تھا. بہرحال آخر قوم آپ کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب جو ہے وہ تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے. اچھا، ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ عذاب کی پیشن گوئی کر کے گئے حضرت یونس. لوگ پریشان ہو گئے، اور پریشان اس لیے ہوئے، پریشانی کی بھی وجہ ہے ناظرین، وہ اس لیے ہوئے کہ میں نے جیسے کہ کہا کہ بعد میں لوگ بھی سوچتے تھے کہ کیونکہ جب انہوں دیکھتے تھے کہ ظاہری اور پوشیدہ نشانیاں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کبھی آپس میں جب انہوں نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو انہوں نے کہا اس معاملے پر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ ہمیں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو پھر اب تو مطلب یہ پریشان کن بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس لیے اس معاملے پر اب غور کرنے کے لیے یہ طے ہوا کہ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھو کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آ جائے گا. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت جو ہے عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. تو اب وہ ان کی تلاش میں نکل گئے. ظاہر سے لالچ آ گئی ان کو دوبارہ سے کہ نہیں جی ہم ان کو لے کر آتے ہیں کیونکہ شاید اس طرح سے ہم بچ جائیں. تو پھر ہم ان کے ہاتھ پر ایمان بھی لے آئے. اب بہرحال جب وہ ان کی تلاش کے لیے نکلے، جب ان کو نہیں پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے کہ بستی سے بچے باہر ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں بھی، بچے بھی، اور جانوروں کو بھی جمع کرنے لگے. سب اس میدان میں جمع کر دے گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر جز و زاری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے. اچھا، اب اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان ہو بقا سے گونجنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور اس وقت ان سے وہ عذاب ہٹا دیا گیا. اچھا، اب ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہو جائے گا. اب عذاب نازل نہیں ہو رہا کیونکہ لوگ ادھر توبہ استغفار کر رہے ہیں. اچھا، قوم کے توبہ استغفار کا ان کو علم نہیں تھا کیونکہ وہ بستی سے نکل چکے تھے، اس لیے ان کو یہ فکر بھی لاحق ہو گئی کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو مجھے لوگ جو ہے وہ جھوٹا قرار دیں گے اور میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم و بربریت یا کوئی چیز اس طرح کی ہو سکتی ہے. تو نعوذ باللہ جی کہ میرے اوپر اٹیمپٹ آف مرڈر کی بات ہو یا اس طرح کی. تو انہوں نے بستی والوں، کیونکہ بستی والوں کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی جھوٹا آدمی ہوتا تھا تو وہ اس کو مار دیتے تھے. اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور شہر سے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے اور چلتے گئے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے. اب وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے. جب کشتی بیچوں بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی. اور ملا نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی. اب حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو. اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے میں اللہ کے حکم کا انتظار اس وقت نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ کام اگرچہ فی نفسہ جائز تھا مگر انبیاء کی شایان شان نہ تھا. کشتی والے چونکہ آپ کو جانتے تھے اس لیے آپ کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور قرعہ ڈالنے لگے کہ چلے فیصلہ کریں گے قرعہ ڈال کے. چنانچہ کئی مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا. لوگوں نے آپ کو پھر کیا کیا کہ آپ کی ایما پہ دریا میں ڈال دیا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے، اب یہ وہی والی بات ہے جو ہم مچھلی کی بات بار بار سنتے ہیں نا، اور ہمارے بچے بھی ہم سے بہت پوچھتے ہیں، اور یہ واقعہ ہمارے کم و بیش تمام تر اسلامی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی اور اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا. اب حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی و بزرگی بیان کرتے رہے اور اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب اللہ کی پاکی و بزرگی بیان کرنے والے کس طرح سے اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، تو وہ ہر توبہ کرنے والے کی قبول کرتے ہیں توبہ، اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی
کہ بغیر چونکہ وہاں سے آئے تھے اور پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہی پکار اٹھے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دے دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کے میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت بھی اگا دیا۔ بعض روایت کے مطابق ایک بکری یا بھیڑ کا انتظام بھی ہوا جو آپ کو آ کر دودھ پلاتی تھی۔ تو یہ روایت سے ہمیں یہ ملتی ہے۔ تو اسی طرح سے پھر حضرت یونس کی اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے، خاص طور پہ، اور جو ہم نے جیسے کہ بات کی کہ انہوں نے وہاں پر توبہ قبول کی اور ساری چیزیں معاملہ ہوا، تو اسی طرح سے وہ بھی جو ہے توبہ استغفار کر کے اپنی رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے باہر آ گئے۔ تو یہ توبہ استغفار کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر کی بھی بات ہو رہی ہے، تو وہیں پہ یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ توبہ استغفار کی، جیسے ہمارے علماء کرام نے بھی ابھی بتایا ہے کہ جی توبہ استغفار کرنے سے رب تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، اور اس نے مختلف اوقات میں ہمیں مختلف اسباق دیے ہیں کہ جن سے ہم اپنی ہدایت لے سکتے ہیں انہی واقعات سے اور ان ساری چیزوں سے، کہ کس طرح سے توبہ استغفار کا جو پورا پروسیس ہے، جس پہ ابھی ہمارے علماء کرام بھی بات کر رہے تھے کہ ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے، اور وہ پروسیس کیا ہے، وہ پروسیس اس طرح سے چیزوں کا ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عام ذہن میں کہ جی ہم سے گناہ ہو گئی، توبہ ہو گئی، اور پھر اپنے آپ کو ملامت اور کوسنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب تو رب تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اب تو ہمارے جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوں گے، اور ہم جو ہیں وہ کسی طور سے اپنے رب کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اور ملامت وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ لیکن اگر آپ صبر سے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر اپنا کوئی بھی کام کریں گے تو یہ سارے واقعات ان طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کو رب تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، بار بار جو میں کہہ رہی ہوں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کہ وہ آپ کو اس کا انعام ضرور دیتا ہے اور آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ میں علماء کرام کی طرف آؤں گی، میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ آپ نے جو ہے 9 مجلسوں کا جو ہے میٹر جو ہے آپ نے 10 منٹ میں بیان کر دیا، تو بڑا آسان کر دیا آپ نے۔ تو جہاں قرآن مجید میں 28 جو ہے انبیاء کے نام آئے ہیں، جی، اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ جگہوں پر جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے علاوہ رضا جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ نے قصص الانبیاء کی بات کی، اور قصص الانبیاء میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ جناب یونس علیہ السلام کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، جبکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اور جناب یونس علیہ السلام کو یہ پتہ تھا، جب یونس علیہ السلام بستی سے نکلے تو انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا، اس لیے کہ اللہ کا نمائندہ جو ہوتا ہے اللہ اسے ایک خاص کام دے کر بھیجتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جناب یونس علیہ السلام کی جو اسٹرگل تھی، اور پھر جو وہ کشتی میں بیٹھے اور مچھلی کے پیٹ میں بھی انہوں نے اللہ کی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کے مقرب بندے یعنی جناب یونس علیہ السلام کا کتنا بڑا مرتبہ تھا، اور اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ میرا ہادی ایسا ہوتا ہے کہ جو مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے تو میری عبادت سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ چاہے تو کس کو نہیں مچھلی کے پیٹ میں، مطلب مچھلی تو ایسی چیز ہے کہ کسی کو کھا لے تو وہ مردہ مر جائے۔ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنا یہ ایک یعنی شان ہے رب یونس تعالیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یعنی جہاں تمام انبیاء کو اللہ نے معجزے دے کے بھیجے، کہیں عصا کا معجزہ دے کے بھیجا، ٹھیک ہے نا، جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دکھایا، اسی طریقے سے جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کر کے یہ معجزہ دکھایا کہ انسان مچھلی کے پیٹ میں زندہ نہیں رہ سکتا، نبی جو ہے وہ اگر مچھلی کے پیٹ میں بھی ہو تو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور وہاں زندہ بھی رہتا ہے۔ تو جناب یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بڑا طویل واقعہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے جو کہ آپ نے ابھی اتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا
کہ اگر ہم سمجھیں تو اسی توبہ اور استغفار کے موضوع کو کہ اللہ کے جتنے مقرب انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ طاہرین آئے، انہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے توبہ کرنے کا، کہ توبہ اور استغفار کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہمارے بزرگوار نے کہی کہ توبہ کا سلیقہ ہم نے سرکار دو عالم سے اس لیے سیکھا کہ وہ ہمیں گائیڈ کرنے والے تھے، ائمہ طاہرین ہمیں گائیڈ کرنے والے تھے، جناب یونس علیہ السلام ہمیں گائیڈ کرنے والے تھے۔ اچھا، آپ یہ کی گائیڈ توسط تھے۔ سے یہی ایک چیز ایڈ آن کر دوں، وہ جو ہم بہت گھر میں بھی جو ہے اس کا ختم کرواتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھر میں آیت ختم کریمہ کراتے ہیں کا، آیت کریمہ کا، جی کریمہ۔ بالکل اسی کی بات کر رہی ہوں، آیت کریمہ کا۔ تو وہ آیت جو ہے وہ یہیں سے، ناظرین، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو جو دعا انہوں نے کی وہ یہی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑی کارآمد ہے، اور اب جب بھی کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، بلکہ باقاعدہ گھروں میں اہتمام کیا جاتا ہے اور آیت کریمہ کا ختم کرایا جاتا ہے کسی بھی مصیبت سے نکلنے کے لیے، کوئی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے، یا آپ کی زندگی میں کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے تو انڈیویجولی طور پہ بھی لوگ اس کا وظیفہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے خاص طور پہ، تاکہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں یا مصائب آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، کوئی بڑا بڑا مسئلہ آپ کو گھیرے ہوئے ہے، تو وہ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کے اس سے ہی ملتا ہے واقعے سے۔ جی جی قبلہ، دیکھیں آیت کریمہ جو ہے نا وہ اسم اعظم ہے، جی، اور مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ تعفن کی جگہ ہے، پہلے یہ سمجھیے۔ اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہیں رکھا، میدے میں رکھا ہے۔ میدا الگ ہے، پیٹ الگ ہے، صحیح، میدے کے اندر رکھا ہے، اور میدا ہر انسان کا، ہر جانور کا تعفن کا ہوتا ہے۔ اس تعفن زدہ جگہ میں انہوں نے رب کو پکارا ان کلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، اے میرے رب، آپ میرے رب ہیں، مالک ہیں، سبحانک، اور آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، کیونکہ آپ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، بے شک، آپ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا انت سبحانہ، میں آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں، آپ کا ذکر کر رہا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، واہ واہ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں تو اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے میدے میں قید ہو گئے، بڑا دقیق مسئلہ ہی ہے، ایک تو مچھلی، پھر پیٹ، پھر میدے کے اندر، یعنی 3 پردے حائل تھے اور سمندر کا پردہ الگ تھا۔ اس عالم میں اللہ نے ان پر کوئی ذاتی وحی نازل نہیں کی، یہ ہے ان کا خدا سے وہ تعلق جسے ہم روحانی تعلق کہتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، جیسے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، جیسے الیاس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ ہر نبی نے جب کوئی بھی کام کیا تو اپنے رب کی طرف پکارا، اور رب نے ان سے کہا کہ تم نے کیا ہے، قوم کو جا کے جواب دو۔ مگر جب بات آئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تو لوگوں نے کہا محمد ایسے ہیں، کہا نہیں محمد ایسا نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ جب سرکار پر آبجیکشن ہوتا تھا تو جواب خدا بند کریم دیتا تھا، اور جب عام انبیاء پر ہوتا تھا، یہی فرق ہے۔ ہم فرق نہیں کرتے، مگر فرق بتانے والا بھی اللہ ہی ہے کہ قرآن کی یہ آیت ایسی ہے، یہ آیت ایسی ہے، یہ سورہ ایسی ہے، یہ درود ایسا ہے، یہ ذکر ایسا ہے، یہ نماز، جیسے صلاۃ و تسبیح کے بارے میں جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے نا کہ جس نے پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لی تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ سرکار نیکیوں کا اس لیے بتا رہے ہیں، استغفار کا اس لیے بتا رہے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے استغفار کی، یہ استغفار ہے، اور استغفار کے بے انتہا اچھے جملے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں اعظم ہے، ایسا اس میں اعظم ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ اگر یونس ہم کو اس کلمات سے نہ پکارتا تو ہم مچھلی کے میدے کو، مچھلی کے پیٹ کو قیامت تک کے لیے اس کی قبر بنا دیتے۔ اس میں یہ ضرور ہے، ان سے اجازت لے کے بزرگوار سے، کہ یہ ہر آدمی جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر آدمی پڑھنے لگتا ہے۔ اس کے لیے یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں، ایسے نہیں کہ آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ بس پڑھتے رہیں۔ اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے، اس میں اعظم کا اہتمام ہے، اور صاحب اجازت سے، صاحب اجازت سے۔ جیسے اب دیکھیں نا آپ کا چینل ہے، آپ کا چینل ہے، آپ لوگ
चैनल चला रहे हैं, तो आपकी इजाजत से हम सब बैठे हुए जी। हैं, आप जैसा कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, इसको कहते हैं इजाजत लेना। तो साहिब इजाजत, जिसके पास पीछे से इजाजत हो, जी। वो अगर आपको इजाजत दे और वो जो और तादाद बताई, तरीक़ेकार, हाँ बिल्कुल तरीक़ेकार, वही मैंने बहुत कहा से लोग एहतिमाम। परेशान हो जाते हैं और बिल्कुल हमें है। फ़ोन करके कहते हैं कि हमने जो है वो इसमें आज़म जो है इसकी वो तस्बीह पढ़ी तो हम पर जो है वो कुछ ऐसे असरात हो गए। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि ये अल्लाह के जलाली अमल हैं, अमल हैं। इसको करने के लिए कम से कम किसी आलिम से रुजू कर बिल्कुल लें, ऐसे। वो आपको तरीक़ेकार बताएंगे, वो आपको पढ़ने का सलीका सिखाएंगे। इसलिए कि हर चीज़ को पढ़ने के लिए मुअल्लिम की ज़रूरत होती है। जब कुरान पढ़ने के लिए आपको मुअल्लिम की ज़रूरत है, मुअल्लिम के बगैर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरun व किताब मुबीन, हमने पहले नूर भेजा बाद में किताब भेजी। क्यों का पहले नूर इसलिए भेजा कि नूर आएगा तो किताब समझ में आएगी। मैं किताब लेके बैठ जाऊँ, अंधेरा हो जाए, आप कहेंगे रिदा कहीं किताब पढ़ो, मैं कहूँगा कैसे पढ़ूँ, रोशनी नहीं है। तो अल्लाह ने पहले नूर भेजा और उसके बाद किताब भेजी, यानी बताना ये था कि पहले सरकार का नूर भेज दिया फिर किताब भेज दी। इसी तरीके से मुअल्लिम के बगैर कोई चीज़ समझ में नहीं आ सकती दुनिया में। अब क़यामत तक कुरान मौजूद है तो इसके मुअल्लिम भी मौजूद हैं। मुअल्लिम हैं तो आपको अगर ये वजीफ़ा करना है तो आप साहिब वजीफ़ा से इजाज़त लें। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल वो साहिब इल्म से और बुजुर्गों से पूछ के ही उनकी इजाज़त से, और ये जो आपने तादाद का बताया, तादाद का भी, और ये सारा एहतमाम करके इजाज़त के बगैर लोग पढ़ लेते हैं तो वो उल्टा भी हो जाता है टाइम्स, उसकी चीज़ के जो असरात हैं उल्टा। हालांकि दुआ है लेकिन उसमें भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किस तरह से की जाए। मैं डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, ये जो अब हम बात कर रहे हैं आज ख़ास तौर पे विटामिन डी के हवाले से भी और फिजियोथेरेपी के हवाले से, ये जो ख़ास तौर पे लोग एक सवाल और भी करते हैं कि जो एक्सरसाइज इस ज़माने में जो करनी है ख़ास तौर पे उसका क्या टाइम पीरियड होना चाहिए दिन में? अगर कोई शख्स एक्सरसाइज करे और उसको फिटनेस के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पे वो चाहता है वर्जिश करना, तो एक नॉर्मल टाइम पीरियड उसका क्या होना चाहिए, कितने मिनट्स होने चाहिए? नॉर्मली आपको 45 मिनट्स तो लगने चाहिए। अच्छा, नॉर्मली 45 मिनट्स। और दिन और में हर उम्र की ये शख्स की बात हो रही है या उम्र के हवाले से हर अलग उम्र अलग? के शख्स की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज 45 मिनट्स भी, मैं सिर्फ एक टाइम का कह रही हूँ, हम करेंगे एक्सरसाइज 2 टाइम्स टू पर टाइम्स। डे। अच्छा, ओके। और वॉक अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। अच्छा, जी। और ये जो वॉक का पैमाना होता है कि 45 मिनट्स हो, और जो अगर डाइट करना चाह रहे हैं या अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी ये कर सकते हैं कि अपना जो टाइमिंग खाने से पहले और खाने के बाद, खाने से पहले भी 45 मिनट्स और खाने के बाद भी 45 मिनट्स, अगर आपको वेट लूज़ करना है तो। अच्छा, नहीं तो और ये इसमें कोई सिर्फ ये टाइम पीरियड का ही शुमार है डॉक्टर साहबा, या फिर इसमें किलोमीटर्स भी आ जाते हैं कि कितने किलोमीटर? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 30 मिनट्स में जो है वो 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स कर सकती हूँ। तो अगर उससे ज़्यादा हमने करना है, लेट्स सपोज, तो किसी की स्पीड कम होती है, बहुत लोग 1 घंटे में भी नहीं कर पाते, 1.5 घंटे 2 घंटे में भी नहीं कर पाते। तो अगर इस तरह से टाइमिंग्स को देखा जाए उस हवाले से, तो टाइमिंग में और स्पीड में भी फर्क होता नहीं है कि आप अगर नहीं कर पा रहे, स्टार्टिंग में आप 15 मिनट्स रखें, उसके बाद आप 30 मिनट्स रखें, और आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है टाइम लिमिट बढ़ाते जाएं, 45 मिनट्स रखें। इस तरह से आप अपनी जो है मेंटेन कर सकते हैं टाइमिंग को। अच्छा, तो उसमें किलोमीटर्स का से उसका ताल्लुक नहीं है, यानी कि नहीं, किलोमीटर्स का यहाँ पे नहीं आएगा। टाइमिंग आप देख लें कि आपको टाइमिंग कितनी रखनी है। अब वो लेट्स सपोज किसी की स्पीड तेज है या किसी की कम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी नहीं, तेज शुरू में तो हम स्टार्टिंग में जो स्पीड रखेंगे वो कम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी हो, एक्सरसाइज हो या वॉक हो, तो उसमें आप विथ लो इंटेंसिटी विथ हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब लो इंटेंसिटी के साथ आपको रखना है और फ्रीक्वेंसी अपनी हाई रखनी है। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और भी बताएं कि ये जो आप खाने के हवाले से कह रही हैं कि खाने से पहले और खाने के बाद, तो ये रात के खाने की बात हो रही है?
جی رات کے کھانے کے بعد. اور تو سب سے بہترین ٹائم جو ہوتا ہے بہترین ٹائم ایکسرسائز تو کا؟ بہترین ٹائم تو مارننگ کا ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی رات میں کرنا چاہے تو رات میں بھی کر سکتے ہیں. رات میں رکھ لیں کیونکہ رات میں اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں رات میں 10 بجے کھا رہے ہیں 11 بجے کھا رہے ہیں, آج کل کی روٹین سب کی خراب ہو گئی ہے. تو اگر اب یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائمنگ اپنا سیٹ کر لیں کہ اس ٹائم ہمیں کھانا ہے اور اس ٹائم ہمیں واک کرنی ہے, اور اس طرح سے ہی آپ اپنی اچھا ڈائٹ. یہ بہتر ٹائم رات کے کھانے کا ڈاکٹر صاحبہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ بہت دیر سے کھانا کھاتے ہیں, 10 بجے 11 بجے 12 بجے, وہ بھی اب تو لوگوں کو جیسے لگتا رمضان ہے تو رمضان میں تو اور بھی یہ چیز روٹین خراب ہو گئی ہے. رمضان میں روزہ کھلا, افطاری کی, اس کے بعد پھر 9-10 بجے 12 بج جاتے ہیں جی کھانا کھانے میں, یہی ٹائم ہو جاتا ہے. ہاں. تو اس لیکن لیے بہترین ٹائم کیا ہے, ایک آئیڈیل ٹائم کیا ہے کھانا کھانے کے لیے رات آئیڈیل کا؟ ٹائم تو 7-8 7-8 بجے جی تک کھا لینا چاہیے, کھا کیونکہ اس کے لینا بعد چاہیے. پھر ڈائجسشن کی طرف بھی ڈائجیشن کا سسٹم جائے ایشو ہوتا ہے. تاکہ. اچھا, اور جو آپ نے جیسے کہ کہا تھا کہ دودھ پینا ضروری ہے اور دودھ پینا چاہیے ایک گلاس, وہ اس کے لیے بہتر ٹائم کون سے, صبح کا ٹائم ہے یا رات میں پی کے سونا چاہیے, اس کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے؟ صبح کو پینا چاہیں تو صبح کو تو ٹائم بہتر ہے. صبح ہاں میں. صبح میں بہتر ہے. اگر رات میں بنانا چاہیں تو آپ رات میں ایک روٹین بنا لیں. اگر آپ کو صبح میں پینا ہے تو آپ صبح میں پئیں, اگر آپ کو رات میں پینا ہے تو رات میں پئیں, ایک ہی ٹائم بنا لیں. اچھا اوکے ٹھیک ہے جی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین. میں اپنے علماء کرام کی طرف بھی جی بڑھتی ہوں, چاہوں گی کہ دعا کرا لی جائے. تو یہ ہے کہ علامہ سجاد شبیر صاحب آپ کروا لیں دعا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگارہ آج کی ٹرانسمیشن میں جو تیزی سے پروردگارہ یہ رمضان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, پروردگارہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو کچھ پڑھا گیا, جو کچھ ہم نے ذکر کیا جناب یونس علیہ السلام کا, توبہ کا, استغفار کا, پروردگارہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگارہ پاکستان کو قائم و دائم رکھ. میرے مالک افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, پاکستان میں جتنے مسالک ہیں, جتنے ہم لوگ ہیں, ہم سب میں محبت کی روح پھونک دے. پروردگارہ جو مسلمانوں کو لڑوانا چاہتا ہے اس کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ظلم بڑھ گیا, ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آمین یا رب العالمین. اور رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہر دم, ہر وقت, ہر پل لبوں پر کہ رب تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اس دوسرے عشرے کے توسط سے رمضان المبارک کے ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں اور جو ہم ہیں, جو ہماری آنے والی آل نسل ہے, ان سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. مرنے کے بعد بھی آمین یا رب العالمین. اور ناظرین ٹرانسمیشن کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جہاں اختتام کو پہنچ رہا ہے وہیں پہ جی آج کے میں چاہوں گی کہ اسپانسرز کی بات بھی کر لوں. اور اسپانسرز میں ہمارے ساتھ کون کون شامل ہیں جی؟ اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں مخلیہ نمکو, اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹریز, ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے QNNs, روح افزا, ملکہ مسالے, شہنشاہ رائس, 4 ٹائل, پیزا میکس, اور اس کے علاوہ بیوٹی فلیئر, ہیمانی بائی بیوٹی فلیئر وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ پیوریفائی فلیئر بائی بیوٹی وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں جی کمانڈر سٹی اور واک ایز اور اینگرو فوڈس, یہ تمام تر ہمارے اسپانسرز ہیں اور ان تمام اسپانسرز کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں جی. فارمی باڈی بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں. چاہتی جی آج کے وارڈروب کی اور شوز کی بات کر لیں جی. بہت خوبصورت سے شوز آپ نے دیکھے آج میں نے پہنے ہوئے, بہت ہی پیارے, یہ مجھے بڑے پسند آ رہے ہیں یہ سارے شوز جو کہ بھیجے جا رہے ہیں جی واکیز کی طرف سے. تو تھینک یو سو ویری مچ واکیز. اور ہمارے بڑے ہی پیارے جی شہزاد مبین بھائی اور شاہزیب ہیں جو کہ بہت اچھے سے یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں واکیز کے اور بھیج رہے ہیں ہماری اس پوری ٹرانسمیشن میں. ساتھ ہی جی وارڈروب کی بات کریں, بنائی کلوتھنگ نے بھیجا ہے میری بہت پیاری سی ڈیزائن جی, نور العین انصاری. تو تھینک یو سو ویری مچ ہمارے تمام اسپانسرز اور ڈیزائنرز کا. جاتے جاتے جی آج اختتام اس طرح کریں گے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی 2 کیوٹ سی ڈالز ہمارے پاس آ جائی ہوئی ہیں اور بڑا اچھا پڑھ رہی ہیں جی.
नाम उनका है उम्मे बतूल और उम्मे ज़हरा। वाह। तैयार हैं आप दोनों? क्या सुनाएंगी जाते जाते? ओहो, मेरा पसंदीदा है ये तो माइक थोड़ा सा करीब करेंगे आप दोनों एक साथ पढ़ेंगे और दोनों करीब करेंगे, ठीक है? ठीक है उम्मे बतूल, सही है? चलें जी, इसी से हम अपनी ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। चलो जी। जानम फिदा है तेरी या अली अली अली, जानम फिदा है तेरी या अली अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला हसीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली अली, मौला अली हर सू सदा है तेरी या अली अली अली, जानम फिदा है तेरी या अली अली अली, सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी, लब पे अपने रहे नाराए हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यज़दा के है दूसरा आसरा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के माहरूं का है तू सहारा अली अली, मौला अली रमज़े बका हाशमी या अली अली अली, जानम फिदा है तेरी या अली अली अली। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान,